اللہ اللہ اللہ۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص فضل و کرم تھا کہ 4 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے پورا قرآن پاک ناظرہ ختم فرما لیا تھا۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی شان دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جب قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو صرف 1 مہینے میں اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی شان دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی بن چکے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر المظفر میں جن بزرگان دین کے ایام آتے ہیں، انہی میں بر صغیر پاک و ہند کی ایک معروف شخصیت کہ جن کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، ان کی ذات والا صفات بھی شامل ہے۔ آج انشاء اللہ العزیز سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت و کردار اور آپ کی علمی و دینی خدمات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کا سن ولادت سن 1856 عیسوی ہے اور سن 1921 سن عیسوی میں آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس طرح سے آپ کی زندگی کا دورانیہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 65 سال کی عمر آپ نے پائی، اور ان 65 سالوں میں آپ نے جو دینی خدمات سر انجام دی ہیں وہ اتنی حیران کن ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک شخص جو کہ تنہا علم دین کی خدمت میں لگا ہو، وہ ایسے عقلوں کو حیران کرنے والے کام کیسے سر انجام دے سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر سمجھنا ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی ساری باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بچپن میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ایک مولوی صاحب گھر پہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذہانت اور آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ایک بچہ اتنی سی عمر میں اتنا زبردست صلاحیتوں کا حامل کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دن ان مولوی صاحب نے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ بیٹا احمد رضا، تم مجھے یہ سچ سچ بتا دو کہ تم انسان ہو یا جن ہو۔ میں کسی سے اس بات کو ظاہر نہیں کروں گا، بس تم مجھ کو یہ بتا دو کہ تم انسان ہو یا جن ہو۔ یعنی ان کا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ کوئی انسان بھی اتنی زبردست ذہنی صلاحیتوں کا حامل ہو سکتا ہے، یقیناً یہ کوئی جن ہے۔ تو جب آپ نے یہ پوچھا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو کیا جواب دیا
سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے استاد سے کہتے ہیں الحمدللہ میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے، یعنی مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی زبردست جو ہے وہ علمی اور دینی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اب آئیے اس واقعے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیسے کیسے علمی کارنامے سر انجام دیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جس عمر میں بچوں کو مدرسے میں بٹھایا جاتا ہے تو عام طور پر 4 سال 4 مہینے 4 دن اسی عمر میں بچوں کی رسم بسم اللہ ہوتی ہے اور بچوں کو مدرسے میں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ وہاں جائیں اور قاعدہ پڑھیں، قاعدہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک پڑھیں، اور اگر حفظ کرنے والا بچہ ہو تو پھر آگے جا کے وہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے۔ جس عمر میں ہمارے بچوں کو مدرسے میں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ جا کر مدرسے میں قاعدہ پڑھیں الف با تا سا، تو سرکار اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص فضل و کرم تھا کہ 4 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پورا قرآن پاک ناظرہ ختم فرما لیا تھا، یعنی 4 سال کی عمر میں پورا قرآن آپ نے ناظرہ ختم فرمایا۔ ہمارے یہاں جو بچے حفظ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ذہین بچے ہوں تو 1 سال 1.5 سال 2 سال اس عرصے میں وہ حفظ قرآن کر لیتے، اور تھوڑا کند ذہن بچہ ہو تو زیادہ بھی عرصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو صرف 1 مہینے میں اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت پر رب کریم نے فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والد گرامی سے ہی ابتدائی کتابیں پڑھنا شروع کیں، اور غور فرمائیے کہ 8 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علم النحو کی کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھی، اور شرح بھی اردو زبان میں نہیں لکھی بلکہ عربی زبان میں اس کی شرح تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ علم النحو جو ہے نا، یہ لغت العربیہ میں سب سے زیادہ مشکل علم سمجھا جاتا ہے، گرامر ہوتی ہے یہ عربی زبان کی۔ تو غور فرمائیے کہ 8 سال کی عمر میں رب کریم نے آپ کو اتنی زبردست علمی صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ نے ہدایت النحو کی شرح لکھی، اور شرح بھی عربی زبان میں آپ نے تحریر فرمائی، صرف 8 سال کی عمر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل و کرم تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب مسند افتاء پر فائز ہوئے، ہمارے یہاں جو مفتیان کرام مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں تو عام طور پر کوئی 25 سال کی عمر میں مفتی بنتا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں مفتی بنتا ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی بن چکے تھے، اور آپ کے والد گرامی نے ان کو مسند افتاء عطا فرمائی، اور مسند افتاء پر بیٹھ کر آپ نے جو فتویٰ لکھنا شروع کیا تو تا دم حیات آپ فتویٰ نویسی فرماتے رہے، اور فتاوی رضاویہ کی شکل میں ہم کو ایک عظیم علمی خزانہ جو ہے وہ میسر آیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں، غور کیجئے کہ 1000 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں اگر ہم دیکھیں
تو چند علماء کرام ہیں کہ جو بہت زیادہ کثیر التصانیف بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بھی ذات والا صفات شامل ہے کہ آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائیں، اور 56 سے زیادہ علوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل دسترس عطا فرمائی تھی۔ تو اتنے زبردست اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عالم دین تھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے صرف علمی میدان میں ہی مسلمانوں کی رہنمائی نہیں فرمائی، بلکہ سیاسی میدان میں بھی آپ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جگایا اور ان کے اندر شعور بیدار کیا۔ اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور مقصد میرا کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی حقائق ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ آج ہم سے چھپائے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارا ملک پاکستان، اس کی بنیاد 2 قومی نظریے پر ہے، یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو پاکستان اسٹڈیز میں اور مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ بھائی یہ 2 قومی نظریہ جو ہے یہ علامہ اقبال نے پیش کیا، اور 1940 میں لاہور میں منٹو پارک میں یہ قرارداد پیش کی گئی، اور اب وہ منٹو پارک جو ہے اس کا نام جو ہے وہ اقبال پارک رکھ دیا گیا ہے، اور قرارداد پاکستان کی یادگار میں وہاں پر مینار پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور مینار پاکستان کے ارد گرد وہ جو قرارداد علامہ اقبال نے پیش کی تھی وہ لکھی گئی ہے۔ تو ہم کو تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ 2 قومی نظریہ جو ہے یہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور یہ ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد ہے کہ بر صغیر کے اندر 2 ملک ہوں، ایک کافروں کے لیے ہو، ایک مسلمانوں کے لیے ہو، کفار کے لیے ہندوستان بنا دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا دیا گیا، یہی ہم کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ 2 قومی نظریہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے پیش کس نے کیا، یہ چھپایا جاتا ہے، اور اس کو عوام الناس کے اندر اجاگر نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت ہر سطح پر، ہر مقام پر، ہر پلیٹ فارم پر اس بات کو بتاتے رہیں گے کہ 2 قومی نظریے کی اصل بنیاد کس نے رکھی تھی، اور اصل مفکر پاکستان کس کی ذات ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918، 4 سال تک یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، اور 4 سال میں دنیا کے اندر بڑی خون ریزی ہوئی، اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے وہ مارے گئے۔ آپ غور فرمائیے کہ کیسی خون ریز جنگیں جو ہیں یہ ہوئی تھیں، پہلی جنگ عظیم۔ اچھا، یہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ ہنگری آسٹریا کا ایک شہزادہ تھا، اس کا قتل ہو گیا، اور اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے یہ یورپی اقوام جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑی، اور جب یہ مغربی اقوام آپس میں لڑ پڑی تو 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ جو ہے وہ جرمنی کا تھا، ان کے ساتھ کچھ ممالک شامل تھے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ برطانیہ کا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ممالک جو ہے وہ شامل تھے، اور ان ملکوں کے درمیان بڑی گھمسان کی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ اب آسٹریلیا کا شہزادہ مر گیا تو بھائی مسلمانوں کا اس سے کیا لینا دینا ہے، لیکن ہوا یوں کہ خلافت عثمانیہ ترکی نے جو ہے وہ جرمنی کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور اس کو مورخین کہتے ہیں بلنڈر آف دا سینچری۔ یہ جو خلافت عثمانیہ نے قدم اٹھایا تھا اس کو بلنڈر آف دا سینچری کہا جاتا ہے۔
تو خلافت عثمانیہ نے جرمنی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یہ بھی پہلی جنگ عظیم میں کود پڑے۔ اب جب یہ پہلی جنگ عظیم میں کود پڑے تو برطانیہ اور ان کے ساتھ دیگر جتنے ممالک تھے ان سب کے ساتھ خلافت عثمانیہ کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اچھا، خلافت عثمانیہ جو ہے یہ کتنی بڑی سلطنت تھی۔ مکہ، مدینہ، عراق، شام، یمن، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، یہ سارے جتنے ممالک ہیں یہ سب خلافت عثمانیہ کے اندر تھے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی یہ سلطنت تھی۔ تو جب یہ کود پڑے خلافت عثمانیہ والے پہلی جنگ عظیم میں، تو برطانیہ کو موقع مل گیا اپنی ایک بہت پرانی سازش کو عملی جامہ پہنانے کا۔ برطانیہ نے کیا کیا؟ برطانیہ نے یہ کیا کہ عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنے جاسوس بھیجے مسلمانوں کے روپ میں، اور ان کے اندر ایک بہت بڑا ان کا مشہور جاسوس تھا جو کہ لارنس آف عربیہ اس کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس نے وہ کام کیا ہے کہ برطانیہ نے جو ہے اس کو اپنا سب سے بڑا ملٹری اعزاز جو ہے اس کو دیا تھا۔ یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا ملٹری اعزاز کیا ہے؟ نشان حیدر ہے، نشان حیدر ہے ہمارے یہاں۔ تو جو برطانیہ کا سب سے بڑا ان کا ملٹری نشان اعزاز ہے، انہوں نے اس کو دیا تھا لارنس آف عربیہ کو۔ یہ آئے عرب علاقوں کے اندر اور یہاں پر آ کر انہوں نے تعصب پھیلایا کہ تم کیسے عرب ہو، تمہارے اوپر جو ہے وہ ترکی والے حکومت کرتے ہیں، اٹھو ہتھیار اٹھاؤ اور خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دو اور ان کے خلاف بغاوت کر کے اپنے ملک آزاد کروا لو۔ چنانچہ ایسی تعصب کی ایک لہر عرب ممالک کے اندر جو ہے اس نے پھیلائی کہ یہ عربی بدو جو تھے یہ اٹھ پڑے اور ان کو جو ہے برطانیہ نے خوب اسلحہ اور مال و دولت دیا، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ اور جب پہلی جنگ عظیم اختتام پر تھی تو یہاں بغاوت اس عروج پر تھی کہ جس کے ہاتھ جو علاقہ لگا انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ آل سعود نے جو ہے وہ سعودی عرب کا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، عراق والوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا، یمن والوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ خلافت عثمانیہ جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی تھی، اس کو کہتے ہیں خلافت تحریک، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، تحریک خلافت۔ تو تحریک خلافت کے جو سب سے سرکردہ علماء تھے ان میں ایک تھے مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے تھے مولانا شوکت علی۔ انہوں نے جو ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے تحریک خلافت شروع کی۔ اور تحریک خلافت کیا تھی؟ چونکہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت کس کی حکومت تھی؟ برطانیہ کی حکومت تھی، یہاں پہ برٹش راج تھا۔ یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو تحریک خلافت شروع ہوئی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد شوکت علی، انہوں نے جناب بڑی زبردست یہاں تحریک چلائی، تحریک خلافت۔ اور اس کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ بالفرض اگر ترکی پہلی جنگ عظیم کے اندر شکست بھی کھا جائے تو برطانیہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کو ختم نہیں کرے گا، خلافت عثمانیہ قائم رہے گی۔ اور خلافت کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ تحریک شروع کی۔ اور اتنی زبردست یہ تحریک بر صغیر پاک و ہند میں برطانیہ کے خلاف جو ہے وہ شروع ہوئی کہ پورا ملک جو ہے وہ برطانیہ کے خلاف، بر صغیر پاک و ہند کا خطہ جو ہے وہ برطانیہ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918 کے درمیان۔ تو انڈین نیشنل کانگریس کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی۔ تو اس نے جناب بڑا موقع پرست تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ہندوستان کو برطانیہ سے آزاد کرانے کے لیے، تو اس گاندھی نے جو ہے
وہ خلافت تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب بتاؤ ہندوؤں کا مکے اور مدینے سے کیا لینا دینا بھائی؟ ہندوؤں کا جو ہے وہ خلافت قائم ہو یا نہ ہو، ان کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو گاندھی نے جو ہے وہ خلافت تحریک کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ جب گاندھی نے خلافت تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے، ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا ہندوستان میں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تو بڑا خطرناک کام شروع ہو گیا، اسلام کا تو تشخص ہی ختم ہو جائے گا، تو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ اس وقت دم ٹھوک کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے جو ہے وہ ببانگ دہل جو ہے وہ اعلان کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مسلمان کا مسلمان تو بھائی ہو سکتا ہے، مسلمان کا ہندو بھائی نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت نے یہ فتویٰ دیا، اور اس کے اوپر آپ نے ایک پوری کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے فرق بتائے کہ فرق کیا ہے، کیوں مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ بہت ساری باتیں آپ نے اس کے اندر لکھی، اور انہی وجوہات کو علامہ اقبال نے 1940 کے اندر قرارداد پاکستان میں شامل کیا، جو اعلی حضرت نے 1914 میں لکھ دی تھی۔ تو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہندو اور مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت کانگریسی مولویوں نے سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان آزاد ہو۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم جو دل چاہے مجھے کہو، لیکن میں تو یہی فتویٰ دوں گا کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے، کفر ایک الگ دین ہے، اسلام ایک الگ طریقہ ہے، ہندو مت ایک الگ طریقہ ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور کافر ایک الگ قوم ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ جو ہے نا، یہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ نے 1914 سے 1918 کے درمیان پیش کیا، کہ جس کو ہائی جیک کر لیا گیا، اور ہم کو مطالعہ پاکستان میں اب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ دو قومی نظریہ تو علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے قرارداد پاکستان کے اندر جو ہے یہ ساری شقیں شامل کریں، جس کی وجہ سے مملکت پاکستان جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی خیانت ہے کہ جو ہمارے اہلیان پاکستان کے ساتھ کی جاتی ہے، ہم کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کی علمی اور دینی خدمات تھی کہ آپ نے جو ہے وہ اس بات کو اجاگر کیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا کہ جو مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد اور اساس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔